اپنی ذات کی حد تک کسی کو عزت دینا، اہمیت دینا، وقار دینا، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ عزت والا تو وہ ہوتا ہے نا جو عزت بانٹتا پھرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرنی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار باہر لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگا، او میرے محبوب کے غلاموں، سخاوت سنی بڑی تھی پر دیکھی میں نے آج ہے۔ حضور تو بڑا دیتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جہاں کھڑا ہے رب اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک مثال دی سرکار نے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ بات انسان کے ذہن تک جتنا اس کا معیار ہے، سٹیٹس ہے، جو نہج ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار پکڑی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ دوستو سننا، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اپنا مالک۔ اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا؟ تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اسے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ناک میں نکیل ڈالی، اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا، اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور بتا گئے امت ہے میری، تو عمر اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کیسے کر کے ان کے دلوں میں بات اتارنی ہے، کس جگہ پہ جا کے ان کو سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا۔ بڑی حکمت سے، بڑی ہمیں ویسے سارا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہے نا کہ کسی کو نماز کے لیے لایا کر، تو وہ اس کو نماز پڑھنے کی بجائے اس کو کہتے ہیں نہ آنا مسجد کبھی بھی۔ دور کھڑا ہو بندہ تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لے کر کدی نماز کتنے کھڑ دینی پیسے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے۔ لیکن وہی شخص جو دین کے لیے اس انداز میں قائل کر رہا ہے، ہوتا ہے نا آج لوگ طنز کرتے ہیں۔ اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہ کرنا، تو تقریر کرے گا تو سامنے والوں کو گناہگار سمجھے گا۔ یہ زوم آدمی کو، اس زوم میں آدمی آ جاتا، بڑی مشکل ہوتی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں عوام پر۔ دیکھیں نا، وہ ہمارا نقیب آتا ہے، خیر میرا تو تعلق اس خوبصورت جماعت سے ہے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، تو شہنشاہ کی پھر مرضی ہوتی ہے، جو مرضی کرے۔ شہنشاہ نقابت جو ہوا تو کئی دفعہ کہتے تھوڑا مزہ نہیں آیا، تسی تے سرور والے بندے نہیں، تو دل کرتا ہے کئی دفعہ کہہ دیں کہ یار تو 25,000 لے کے آیا، یہ مفت آئے ہیں سارے بیچارے، اور تو تنقید کر کے گزر رہا ہے۔ اتنے کمزور لوگ لفظ بولتے ہیں، اس انداز میں لوگ بات کرتے ہیں۔ تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یار تم نے کسی سے ادھار پیسے لینے ہو نا، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو تمہیں بڑا طریقہ آتا ہے۔ ٹیلی فون کرتے ہو، بھائی کدھر ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں تو گھر ہوں، حکم کرے۔ نہیں، وہ فون والی بات نہیں، ملے کہاں ملیں گے، میں کل ملوں گا۔ وہ کل شام کو وہاں پہنچتے ہیں، پھر منت کرتے ہیں، اس کی کہانی سناتے ہیں کہ بڑا مجبور ہوں، اور اس طرح سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جائے، اور پھر وعدہ کرتے ہیں وقت پہ لٹا دوں گا۔ وہ سارے دلائل جس سے وہ نرم ہو جائے وہ ہم دیتے ہیں۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو رنگ اور ہے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر ہماری طبیعتوں کی سختی دیکھنے والی ہے۔ پھر وہ داعیانہ حسن ہی نہیں، وہ اسلوب ہی نہیں، وہ خوبصورتی نہیں، وہ اندر درد ہی نہیں، وہ کیفیات ہی نہیں۔ اپنے اندر لوگوں کے لیے نرمی لائیں، تھوڑا سا پیار کریں، تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں۔ آپ یقین کریں، کہہ کے نا ایک دوسرے کو غلط، تو ہم اس ماحول پہ لوگوں کو لے آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ساری زندگی چور ہے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں دائیں بائیں لٹیرے بستے ہیں، کوئی بندہ ٹھیک رہا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے مزاجوں میں اتنی سختی، سازش، غیبت، اتنا ماحول کڑا کر دیا، آنے والی نسل سمجھے گی پتہ نہیں کہاں پیدا ہو۔ اس طرح نہ کریں، نرم کریں اپنی طبیعتوں کو، اپنے دلوں کو نرم کریں، کسی سے پیار کریں، کچھ ذوق بنائیں، کسی کو سنوارنے کا، کسی کو سجانے کا۔ اور یاد رکھیں
بدلہ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، معاف کرنے سے اللہ سکون عطا فرماتا ہے، اللہ سکون دیتا ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی صوفیاء میں بہت بڑا نام ہے، حضرت کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، بڑے صاحب بصیرت بزرگ تھے۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے، اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ بے اولاد ہے بیچارہ، دعا کرانے آیا ہے، اس کی مدد فرما۔ اور یہ بھی ساتھ سنیں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، قبر پہ بھی حضرت مولانا ہی لکھا ہے۔ ویسے آج کل حضرت مولانا پیر نہیں ہوتا، حضرت مولانا ساری زندگی بھی لکھے لکھائے پڑھے پڑھائے، تو حضرت مولانا کو لوگ پیر ماننے کو تیار ہے۔ یہ بھی کلچر بدلیں، آپ پیچھے سارے مشائخ دیکھ لیں، یہ اس کو خطاب نہ سمجھا کریں، رٹا رٹایا جملہ نہ سمجھا کریں، یہ واقعی سچ ہے کہ بان علمو جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ۔ واپس آئیں، اس کو سمجھیں آپ، یہ بالکل ایک صوفی کا فتویٰ ہے، حضرت سلطان باہو کا فتویٰ ہے، انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا، کافر مرے دیوانہ۔ تو مہربانی کریں چیزوں کو سمجھیں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ اپنی اپنی آرزویں پیش کرتے، حضرت دعائے خیر فرماتے۔ بادشاہ نے کہا یہ مولوی مضبوط ہو گیا تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا، ایک سازش رچی، ایک طوائف کو پیسے دیے تو انہیں ادا کاری کرنی۔ سوشل میڈیا جب سے آیا مجھے تو بڑی فکر ہے کہ ہمارے بچے ایکٹر ہی نہ بن جائیں، سارے ایکٹر ہی نہ بن جائیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی ادا دکھا رہا ہے، معاذ اللہ، یا صحافی بنیں گے یا اداکار بنیں گے۔ بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ پہلے وہ کسی کو بزرگ سمجھتا تھا تو کہتا تھا میرے لیے دعا کرنا، اب کہتا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میں نے فوٹو کھینچانی ہے۔ یہ دعا لینے کا مزاج ختم ہو گیا، فوٹو ہی لینی ہے جس نے بھی لینی۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بہت زیادہ شہرت بڑی تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور مخلوق بڑی فنکار ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ تو کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتی، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو حضرت اس طوائف کو تیار کر لیا، اس نے ساری باتیں رٹ لی۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سینکڑوں لوگ تھے دائیں بائیں، جب آپ نیچے تشریف لائے تو وہ بنی سجی سنوری آ گئی، سلام کے فوراً بعد یوں کلام کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی، طبیعت کیسی ہے، کمر کے درد کا کیا حال ہے۔ پھر فوراً کہنے لگی کہ وہ رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سے کہیں دے گئے، ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت کبھی حاضر نہ ہوتی۔ وہ جو دائیں بائیں مرید تھے نا، وہ جو کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا مرید، اگر میں کہہ دوں زیادہ کچے ہوتے ہیں تو وہ شک شبے میں پڑ گئے کہ کبھی بابے سے پوچھا ہی نہیں رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے مسلح بات کرتا ہے تو یہ کدھر ہوتا ہے، حضرت کہاں ہوتے ہیں، پریشان ہو گئے۔ سچا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ سچ دنیا میں آیا ہی نکھرنے کے لیے، اگر لوگ گرد اڑائیں بھی تو سچ نکھر جایا کرتا ہے، سچ کی اپنی بڑی قوت ہوتی، اس میں اپنی بڑی طاقت ہوتی۔ حضرت فخر جہاں دہلوی سے کہنے لگی یہ کھوٹے سکے آپ دے گئے، کوئی پریشانی نہیں، پورا اطمینان، انہیں پتہ تھا عزت رب دیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ فوراً فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر کھوٹے سکے دے جا اور اصلی والے لے جا، اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ لفظ کہے اور حضرت تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے، چند منٹ سکتے میں رہی، پھر دوڑ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی اور چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او دلی کے درویش، تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے، میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بیٹی بہن کے روپ میں پکارا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جس نے دیکھا میلی نظروں سے دیکھا، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، میں نے تو سازش کا حصہ بن کے پیسے وصول کی اور مجھے بیٹی بنا لیا۔ یہ لفظ کہے اور پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا، کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، آج کے بعد میرے کوٹھے کو کسی طوائف کا گھر سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بنانے کا اعلان کرتی ہوں، قیامت تک میرے مدینے والے محبوب کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ کے لہجے میں تھوڑا سا
تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا سا ٹھہراؤ، تھوڑا سا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا تھوڑا نہ نرم. آپ یقین کریں ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی. میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں جہالت اس لیے پھیلی کہ ہم نے علماء کے خلاف باقاعدہ پراپوگنڈا کیا، پورا زور لگایا، مذاق اڑایا. میں ان سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو مذاق اڑاتے ہیں اپنی نجی محفل میں، علماء مذاق اڑایا. ہم نے خوفناک لوگ سمجھ کے ان لوگوں کو پیش کیا. ہم نے رویہ اتنا سخت رکھا، وہ ختم پہ بلا لیا بچوں کو اور ان سے کہا 2 پارے اور پڑھو، دیگ ابھی لیٹ ہے. یہ کبھی آپ نے کسی اور مہمان سے بھی کہا کہ 2 گھنٹے اور بیٹھو، دیگ لیٹ ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک پورا مزاج بنایا تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان ملی ہوا، قومی ہوا. تیزی سے جہالت پھیلی، سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی. اور وہ بچہ جو ایم فل کا سٹوڈنٹ ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ 3 طلاقیں میں نے دینی نہیں، میں نے 1 دینی ہے اگر غصہ آ بھی گیا، کیونکہ ہم نے دور کر دیا علماء سے، گیپ ڈال دیا. لوگ اس طبقے کو دیکھیں نا، روز بحث ہوتی ہے اسمبلی میں کہ مولوی پروفیسر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے، مدرسوں والے ڈاکٹر نہیں بناتے. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کالجوں میں مولوی کیوں نہیں بناتے؟ یونیورسٹی کے اندر مولوی کیوں نہیں بنتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے. یہ ادارے کے اندر مفتی بننا، تخصص کرنا، حدیث پڑھنا، یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے. آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ انجینئر بھی بنے؟ وہ ڈاکٹر بن رہے، ایک الگ شعبہ ہے. ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں. علماء جاتے نہیں دوائی لینے ڈاکٹروں کے پاس، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے ٹائم لیتے ہیں، جا کے چیک اپ کراتے ہیں. تو اس ڈاکٹر کو بھی چاہیے نا کہ جب الجھ جائے تو کسی مفتی کے پاس آئے، آگے کہ حضرت دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے گیپ ڈال دیا. اپنے دل کو نرم کریں اور دوسرے کو تسلیم کرنا سیکھیں اور دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کسی بے نمازی کو نماز کی طرف مائل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ دین ہماری اصل ہے، دین ہماری بنیاد ہے. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. جن دوستوں نے یہ بزم نور سجائی انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما. مالک کریم، ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے. مالک کریم، برما کے مجبوروں، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اس ادارے کو ترقیاں عطا فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا